اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز اور محترم ناظرین کرام، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور کے لیے بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ موضوع ہمارا کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اور خروج سفیانی۔ روایتوں میں بہت سی علامتیں ایسی ہیں جن کو حتمی کہا گیا ہے، اور بہت سی علامتیں ایسی ہیں جو غیر حتمی ہیں۔ غیر حتمی علامتوں کا مطلب یہ ہے کہ روایتوں میں ان کا تذکرہ ہوا ہے اور متعدد بار ان کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری علامتیں وقوع پذیر ہوں۔ لیکن حتمی علامتوں کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے، قیام امام زمان سے پہلے، ان تمام علامتوں کا جو حتمی علامتیں ہیں ان کا ظاہر ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ بہت سی علامتیں کہ جو غیر حتمی ہیں ان میں سے اکثریت علماء کا کہنا ہے اس دور حاضر میں کہ پوری ہو چکی ہیں۔ ان میں بے پردہ عورتوں کا نکلنا، ان میں موسیقیوں کا عام ہو جانا، ان میں لوہے پر سفر طے کرتے ہوئے اس مقام سے اس مقام پر منتقل ہو جانا، ان میں دور و دراز کا سفر تیزی کے ساتھ طے کیا جانا، ان میں شراب خوروں کو عزت عطا کیا جانا، ان میں مومنین اور کمزوروں کو کمزور بنایا جانا، ان میں ظالموں کو حکومت دیا جانا، ان میں عورتوں کو برسر اقتدار بٹھایا جانا، ان میں عورتوں کی پیشوائی قبول کیا جانا، مسجدوں کو رنگین اور مزین بنایا جانا، قرآن مجید کی تلاوت کو بالائے طاق رکھ دیا جانا، ان میں کینہ، حسد، بغض اور ان تمام چیزوں کو فیشن سمجھتے ہوئے انجام دیا جانا، گناہان کبیرہ کو برملا انجام دیا جانا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آیا ہیں۔ یہ سارے علامتیں جو غیر حتمی ہیں تقریباً آپ کے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ علامتیں جو باقی رہ گئی ہوں گی ان کا بھی ظہور ہونا ہے اور ہوں گی۔ عزیزان گرامی، انہی علامتوں میں سے جو حتمی علامتیں ہیں جو امام علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گی، اس میں یہ ہے کہ آسمان سے چیخ کا بلند ہونا، ندا کا ظاہر ہونا، آواز جال حق کا آنا، اور اس سے پہلے سفیانی کا خروج ہونا۔ یہ سفیانی کون ہے؟ کہ سفیانی ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے، اور اس کا فتنہ سارے زمانے پر ہوگا۔ اس کا نام عثمان ہے، اس کی ماں کا نام انبسہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خروج کرے گا، اور بعض روایتوں میں کہ دمشق کے کسی گاؤں سے خروج کرے گا، شام سے خروج کرے گا، اور اپنے ذریعے سے لوگوں کو تباہ و برباد کرے گا، زمین پر فتنہ رونما ہوگا اس کے ذریعے سے۔ یہ روم کو تباہ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا ہوگا۔ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں لوگ اس کی ظلم سے پناہ مانگنے کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا و الحاح کریں گے اور گزارشات کریں گے، ایسا سخت زمانہ ہوگا کہ بہت سے لوگ اس کے بہکاوے میں اس کی طرف چلے جائیں گے۔ بہت سے وہ لوگ جو امام زمان کو مانتے تھے، قبول کرتے تھے، لیکن اس کے بہکاوے میں، اس کے چال سے مرعوب ہو کر کے اس کے پرچم تلے چلے جائیں گے۔ سفیانیت کا ظاہر ہونا اور سفیانی کا خروج یہ حتمی علامتوں میں سے ہے، یہ ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاں پر چیخ کا آنا، آسمان پر ہاتھ کا نمودار ہونا، آسمان پر غیبی صدا کا بلند ہونا حتمی علامتوں میں سے ہے۔ انہی حتمی علامتوں میں سے ہے سفیان کا خروج بھی۔
اس لیے کہ جب سفیان کا خروج ہوگا تو اس کی کچھ ہی دنوں کے بعد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی قیام کریں گے اور ساری دنیا کو ظلم و جور سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں کہ اس ملعون کے دور کو، جس کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے بہت سے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا، جب بہت سی علامتیں بیان کی جا رہی تھی کہ ایسے دور میں اگر ہم زندگی گزار رہے ہوں، اس زمانے کو اگر ہم پا جائیں، در کر جائیں تو کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو امام نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام سے لو لگاؤ، اپنی امیدوں سے وابستہ کرو، اور تم کو چاہیے کہ باوضو رہو تاکہ اس کی برکت کے ذریعے سے امام کے آستانے پر باقی رہ کر کے زندگی گزار سکو۔ لہٰذا سفیانیت کے لیے بہت سی تفصیل روایتوں کے اندر موجود ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، کبھی موقع ہوا اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہ سفیانیت کا ظاہر ہونا امام کے ظہور میں اور امام کے ظہور سے پہلے حتمی علامتوں میں سے ہے، اس کا ہونا یقینی ہے، اس کے فتنے کا رونما ہونا یقینی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو تباہیاں اور بربادیاں زمانے میں رونما ہوں گی وہ بھی حتمی اور یقینی ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں اس فتنے سے بچنے کے لیے، اس آزمائش سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ فتنے کا معنی بھی آزمائش کے بھی ہیں، امتحان میں بھی امتحان کے ہیں، لہٰذا اس آزمائش امتحان سے بچنے کے لیے اگر کوئی جگہ اور کوئی ذات ہے تو ذات امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات بابرکت ہے، جن کے ذریعے سے اس فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں اور امام کے پرچم تلے آ کر کے ہم پناہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں بہت سے پرچم نکالے جائیں گے اس میں ایک پرچم حق ہوگا، اور وہ پرچم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دست مبارک پر ہوگا کہ جس کو آپ لہرائیں گے، اور جو اس پرچم تلے آ جائے گا وہ اس فتنہ سے محفوظ ہوگا اور امام کے اعوان و انصار میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اور امام اپنے ذریعے سے جس طریقے سے دجال کو قتل کریں گے، دجال کے فتنے کو تباہ کر مٹائیں گے اور دنیا کو ظلم و جور سے پاک کریں گے، اسی طریقے سے سفیانیت سے بھی امام علیہ السلام دنیا کو پاک کریں گے اور دنیا کے ظلم و جور کو نجات دیتے ہوئے ایک مرتبہ خداوند عالم کی وہ حقیقی حکومت جو خداوند عالم اپنے ائمہ کے ذریعے سے دنیا میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن بنی امیہ بنی عباس کی حکومتوں نے اور ان کے فتنوں نے اس حکومت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن جب امام علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو وہاں پر بہت سی حکومتوں کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کی حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر ائمہ کی حکومتوں کا انفاذ ہوگا، اور تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، جو بعض روایتوں میں کہ 44,000 سال امام حکومت کریں گے۔